بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے وقاص میر اور آپ سن رہے ہیں اردو پوڈ کاسٹ. آج میں بات کرنا چاہتا ہوں ایسے رشتوں کے بارے میں جو کہ ٹوٹ جاتے ہیں کسی بھی بندے کے اس دنیا سے چلے جانے پہ. کئی دفعہ کسی والدہ کسی والد کی وجہ سے کوئی ایسا رشتہ ہوتا ہے جو کہ آپ نبھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جاتے ہی وہ رشتے ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے کہ وہ کبھی رشتے تھے ہی نہیں. ارد گرد جب میں دیکھتا ہوں تو کئی ایسے رشتوں کو میں ٹوٹتا ہوا دیکھتا ہوں جو کہ کسی ایسے بندے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جس کے جانے کے بعد وہ رشتہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ رشتہ کبھی تھا ہی نہیں، کبھی کوئی کلوزنس نہیں تھی، کبھی کچھ تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا درمیان میں. میاں بیوی کی بات نہیں کر رہا میں، صرف کزنس کی، ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کرنے کی، ماں باپ کی، میاں بیوی کی بھی. آبویسلی یہ بھی بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. کہیں پر زبردستی جب شادی ہوئی ہوتی ہے کہیں، تو وہاں پر کسی بندے کے جانے کے بعد رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. کئی دفعہ آپ کے اپنے خاندان میں جو کافی کلوز ہوتے ہیں کسی ایک بندے کی وجہ سے، ان کے جانے کے بعد وہ خاندان بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اس میں سب سے ضروری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے آبویسلی اس کی بیس جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہونی چاہیے تھی. اگر بیس ہی یہ ہے کہ آپ ایموشنلی آپ کو بلیک میل کیا گیا ہو کسی رشتے کو نبھانے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے جنہوں نے ایموشنلی بلیک میل کیا ان کے جانے کے بعد وہ بیس تو ختم ہوگی، کیونکہ بیس تو تھی ہی نہیں. بیس لیس ریلیشن تھی آپ کی، بیس لیس ایک قسم کا کنیکشن تھا آپ کا. تو پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے میں اگر بیس جو ہے وہ پراپر نہیں ہوگی نا، تو اوپر پوری کی پوری عمارت جو بنے گی وہ بھی ٹوٹ جائے گی. وہ جب بننا ہی شروع ہوگی ایسی ٹیڑھی میڑھی سی بیس کے ساتھ، تو کیسے صحیح طرح سے کھڑی ہو سکتی ہے؟ اور اسی چیز کو آگے لگایا جائے دوسری باتوں کے ساتھ، تو جیسے کئی رشتہ دار ہوتے ہیں آپس میں، ان کی سلام دعا بڑی اچھی ہوتی ہے کیونکہ یا تو آپ کے والد زندہ ہوتے ہیں جنہوں نے سب کچھ جوڑ کے رکھا ہوتا ہے، یا پھر آپ کی والدہ. تو ان کے جانے کے بعد سب کچھ تتر بتر ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ صرف ایک بندے کی وجہ سے سب کچھ جڑا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کی پوری ریلیشن جو تھی وہ بیس لیس تھی، یا پھر کسی ایک بندے نے بچا کے رکھا ہوا تھا. اگر کسی ایک بندے کو ایک ریلیشن یا ایک پورا گروپ یا ایک پورے رشتہ دار کا پورا جو سیٹ اپ ہے ان کو بچا کے رکھنا پڑے، تو یہاں سے تو بات یہ سامنے آتی ہے نا کہ وہ رشتہ دار اس لائق ہی نہیں تھے کہ جن کے لیے کچھ کیا جائے. اگر اس لائق تھے تو ظاہر سب کو تھوڑا سا میچور ہونا چاہیے اور خود بخود یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کسی بندے کے جانے کے بعد اگر کوئی چیز ختم ہو چکی ہے تو آپ خود کتنی محنت کر رہے ہیں. کسی بھی بیس لیس رشتے کو نبھانے کے لیے آپ کو ایک چہرے پہ چہرہ لگانا پڑتا ہے، اور کتنی دیر تک آپ لگا سکتے ہیں؟ جب آپ کسی رشتے کو بچانے کے لیے چہرے پہ چہرہ لگاتے ہیں، اپنی فیلنگز کو چھپاتے ہیں، یا پھر اپنی فیلنگز غلط طریقے سے دکھاتے ہیں، یعنی کہ آپ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ خوش ہیں لیکن ہیں نہیں، تو کب تک چلتا ہے یہ؟ آپ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنے پورے کے پورے ذہن کو، اپنے سٹریس لیولز کو، اپنی مینٹل ہیلتھ کو، اس کو آپ بالکل ٹرک نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں بنایا نا، اس پوری کی پوری خوبصورت سی دنیا میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہماری روح، ہماری سوچ، ہمارے ذہن، ہمارے سٹریس لیولز کو، یہ پورے کے پورے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ایک قسم کے تھرمامیٹر کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دم دیکھ لیتے ہیں. جب ہلکا سا تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوگلاپن آنا شروع ہو جائے اندر، تو یہ صحیح طرح سے فنکشن نہیں کر پاتے. اور جب یہ صحیح طرح سے فنکشن نہیں کر پاتے تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، اور زیادہ تر پازیٹیو چیزیں نہیں ہوتی. اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے سب سے پہلے، اگر آپ نے ابھی آپ کسی ایسے رشتے میں اگر منسلک نہیں ہوئے جو کہ آپ نے پوری زندگی نبھانا ہے، تو پہلے بیس جو ہے نا اس کو پکا کریں. اور اگر آپ ایک والد یا والدہ ہیں اور آپ کے بچوں کی بھی شادی نہیں ہوئی، تو خدا را ان کی زندگی کو
تباہ نہ کریں، کسی ایسی سچویشن میں ان کو نہ ڈالیں جس میں یہ ہو کہ اگر یہ نہ کیا تو میرا مرا ہوا ہو،